سورہ الاعراف 10واں رکوع۔ اس رکوع میں پہلے قوم سمود کا ذکر ہے، جن کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے کہ قوم عاد کی بربادی کے بعد سرداری اسی قوم کو ملی تھی۔ اللہ نے ان پر اپنے انعامات فرمائے، لیکن اس قوم کے متکبروں نے ان عنایات کی قدر نہ کی، ان کو زلزلے نے آ لیا۔ اسی طرح شام کی چند بستیوں میں حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے احکامات پہنچائے، لیکن وہاں کے لوگ بھی نافرمانی سے باز نہ آئے، رحمت الہی کی بے قدری کی، اور آخر وہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے قومی بھائی صالح کو بھیجا۔ صالح نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تم صداقت حق کی دلیل طلب کر رہے تھے، بے شک وہ دلیل تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے اس کی قدرت کاملہ کی ایک چلتی پھرتی نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں آزادی سے کھائے، اور تم اس کو بری نیت نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پڑے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَ لَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہمارے اس احسان کو یاد کرو جب اللہ نے عاد کے بعد تم کو ان کا جانشین کیا، تم کو سرداری عطا کی، اور تم کو زمین پر آباد کیا، اور نرم زمین میں میدانی علاقے میں جہاں پیداوار سرسبزی اور آبادیاں ہوں تم محل بناتے ہو، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ یہ نعمتیں اللہ ہی نے تم کو عطا کی، بس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے وہ ان غریب لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے کہنے لگے کہ تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیا تمہارے نزدیک وہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر جو وہ لائے ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ان کو اور ان کے دین کو سچا سمجھتے ہیں، ہم سے یہ سوال کیا کرتے ہو؟ ہمارا عمل ہی اس کا جواب دے رہا ہے۔ قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ وہ متکبر لوگ کہنے لگے بے شک ہم تو اس دین کو نہیں مانتے جس پر تم ایمان لائے ہو۔ یعنی بعض وقت انسان اپنی بڑائی جتانے اور اپنی ضد پر قائم رہنے کے سلسلے میں ایک ایسے امر کی توہین کرتا ہے جو غضب الہی کا محرک بن جاتا ہے۔ ان متکبر سرداروں نے بھی اپنے تکبر کا اظہار ناقتاً اللہ کی توہین سے کیا اور عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اس طرح اس کو مار ڈالا، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی، اور کہنے لگے اے صالح جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو وہ لے آؤ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ پھر ان کی اس نافرمانی اور گستاخی پر ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔
پھر صالح علیہ السلام نے ان سے افسردہ دل ہو کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بڑی حسرت سے کہا، اے میری قوم، بے شک میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم نے رحمت الہی کی قدر نہ جانی، تم کو خیر خواہوں سے محبت ہی نہیں۔ یہ خطاب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ عذاب کے بعد لاشوں کے انبار دیکھ کر فرمایا اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتُونَا الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسا بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ انکم لتعتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ بے شک تم تو عورتوں کو چھوڑ کر خلاف فطرت مردوں پر خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما كان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوهم من قرياتكم انهم اناس يتطهرون۔ اور ان کی قوم کے پاس اس کا کچھ جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ بہت ہی پاک باز بنتے ہیں، ایسے پاس بازوں کی اس بستی کو ضرورت نہیں۔ یعنی بے شک یہ بستی پاک لوگوں کے لیے نہ رہ گئی تھی، اس کی تباہی کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ نے ان کو بچا دیا جو پاک تھے اور بدکاروں کو پتھروں سے ہلاک کیا گیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہم نے اس کو یعنی لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ اپنے کفر کے سبب پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ان پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا، بس دیکھ لو کہ بدکاروں کا کیا انجام ہوا۔ آج بھی یہ کھنڈرات درد سے عبرت دے رہے ہیں۔